نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کے خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ہم نے بقیہ رکعات کے اندر سورۃ النحل کا انشاءاللہ کچھ حصہ سننا ہے، لہذا یہ 14ویں سپارے میں سورۃ النحل کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 کی جو عنوان اس کا مختص کیا گیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہی سیدھا راستہ ہے، لہذا پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے وسیع و عریض کائنات انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے، انسان کو بھی اسی نے بنایا ہے اور اس کی ہدایت و تسکین کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی، جانوروں کے ذریعے انسان کو طرح طرح کے فائدے پہنچائے۔ بلا شبہ اللہ کی شکر گزاری کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ ہمیں اس راستے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیات 10 تا 21، اس کا عنوان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ مضمون پڑھ کر آ رہے ہیں، تو قرآن پاک میں جو ہے وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سمجھایا ہے اور مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، لہذا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں۔ رکوع نمبر 3 کا جو عنوان باندھا گیا ہے کہ توہین قرآن کا برا انجام ہوگا۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، وہ بدبخت جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں، بد نصیب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی اپنے سر پر لے رہے، وہ برے انجام سے دوچار ہوں۔ رکوع نمبر 4 میں ہے کہ قرآن کریم ہی سب سے بڑی خیر ہے، لہذا چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کافروں کو موت کے وقت جہنم میں جلنے کی وعید سنائی جاتی ہے اور متقیوں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ وہ متقی ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر ہی نازل کیا ہے۔ ان متقیوں کے لیے دنیا میں سکون اور راحتیں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی شاندار اجر اللہ کے ہاں موجود ہے۔ رکوع نمبر 5 کا خلاصہ کیا ہے، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم ہے۔ 5ویں رکوع میں ہر رسول کی دعوت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بغاوت کرو۔ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ یا ہر وہ شے ہے کہ جو شریعت کی بجائے اپنا قانون نافذ کرے۔ اللہ کے ان باغیوں کی اطاعت سے انکار کرنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 میں کہ حدیث رسول کی اہمیت، لہذا حدیث رسول کی اہمیت کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ نہ صرف لوگوں تک قرآن پہنچائیں بلکہ اس کے مضامین کی وضاحت بھی کریں اور اس کے احکامات پر عمل کی مثال پیش کریں۔ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ گویا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے استاد کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مجسم قرآن یعنی چلتا پھرتا قرآن یعنی ہم قرآن کی عملی تفسیر جو ہے وہ کہا گیا ہے، لہذا اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث کے فتنہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 میں ہے کہ اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم۔ 7ویں رکوع میں منع کیا گیا کہ 2 معبود نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو اللہ کو معبود ہونے کا اعلان کریں لیکن عملی طور پر نفس، دولت، رسم رواج یا وطن کے پجاری بن جاؤ۔ اللہ ہی کو معبود بناؤ اور یاد رکھو کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ اس کی اطاعت مسلسل یعنی ہر وقت اور ہر معاملہ میں کرنی، ہر نعمت اسی کی عطا کرتا ہے اور ہر تکلیف کو دور بھی وہی فرماتا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی اور اس کی اطاعت کرنا اصل میں احسان مندی ہے۔ رکوع نمبر 8 کا خلاصہ ہے کہ اختلافات کا حل قرآن و حدیث کے اندر تلاش کرو۔ 8ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہمیں اختلافات کے حل کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ رکوع نمبر 9 میں ہے کہ مشروبات کی صورت میں اللہ کی 4 نعمتیں گنوائی گئیں، کہ 9ویں رکوع میں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو مشروبات کی صورت میں عطا کی گئیں۔ یہ مشروبات ہیں پانی، دودھ، پھلوں کا رس اور شہد۔ شہد کا ذکر خاص اہتمام سے کیا گیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا کا حصول اور اس کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ رکوع نمبر 10 میں ہے کہ 2 عام فہم مثالوں کا بیان ہے،
کہ پہلی مثال کے ذریعے سے عبد اور معبود کا فرق بتایا گیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے معبود حقیقی اللہ ہے جو بیش بہا خزانوں کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بندے لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہے۔ دوسری مثال میں نافرمان اور فرما بردار بندوں کا فرق بیان کیا گیا کہ ایک ایسا غلام ہے جو نکما ہے، کسی کام کا نہیں، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتا، مالک پر ایک بوجھ ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو صرف خود نیک اور باصلاحیت ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی تلقین کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو ہر وہ کام جس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اس سارے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اصل میں جو ہمارے لیے اصل رہبر اور رہنما ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق اور خصوصی جو ہے نا توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز ہم اب بقیہ 8 رکعات میں بقیہ قرآن سنیں۔